کیا پاکستان ملیریا کے لیے ہائی رسک ملک ہے؟ دس از ویری کلیئر فرام دا بگننگ. سالوں گزر گئے اس بات کو اور بدقسمتی سے ہم اس سے نہیں نکل سکے, اور آج بھی پاکستان از دا ویری ہائی رسک فار ملیریا اینڈ وی آر لیونگ ان دا ملیریل بیلٹ. اور پاکستان میں اسٹل بڑی تعداد میں مریض جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں ملیریا کی وجہ سے. پاکستان, میرا جواب ہے یس, جی ہاں, پاکستان ملیریا کے ہائی رسک بیلٹ پر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ملیریا کے کیسز بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ملیریا کی جو ایک ہیبٹ ہے جو رہتا ہے فیمیل ایڈیز ماسکیٹو, وہ گندے پانی کے اوپر, اور وہ جہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے, جہاں پہ پور ہائیجینز ہوتی ہیں, جہاں کچرا ہوتا ہے, جہاں ڈرینیج سسٹم پراپر نہیں ہوتا ہے, اور جہاں پہ پولیوشن زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ملک میں, اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے ٹاؤنز میں, بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بڑے شہروں میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی کمپرومائز کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں اور کتنا ہائیجینک ایشوز ہیں. سو پور ہائیجین از دا مین کاز آف لارج نمبر آف ماسکیٹوز, along with that کہ جی گرینری جہاں ہوگی, پودے پتے جہاں ہوں گے, درخت جہاں. پاکستان میں ملیریا کی کون سی قسم پائی جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں بدقسمتی سے جو ملیریا کی سب سے ایگریسو ٹائپس ہیں, پلازموڈیم فیلسیپیرم اور وائیویکس پایا جاتا ہے, جو کہ وچ آر آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا لائف تھریٹنگ کنڈیشنس. سو 70% وائیویکس ہے اور 30% جو ہے پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے. اور اس کی ایک بڑی خاص نشانی ہے, فیلسیپیرم از اے بلیک واٹر فیور اینڈ اٹس اے ویری لائف تھریٹنگ, بہت ہی خطرناک قسم کا ملیریا ہے, جس میں ریڈ سیلز بریک ہو جاتے ہیں, اور ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے ریڈ سیلز جب بریک ہوتے ہیں تو ہیموگلوبن ریلیز ہوتا ہے, وہ یورین سے جاتا ہے, جب یورین سے جاتا ہے تو کالے یا گہرے لال رنگ کا پیشاب آتا ہے. اور یہ دونوں ملیریا وہ بھی ہیں جو اللہ نہ کرے دماغ میں بھی چڑھ سکتے ہیں, اور جب دماغ میں چڑھتے ہیں تو اس کو ہم سیریبل ملیریا کہتے ہیں. ادروائز جب وہ بلڈ میں چلتے رہتے ہیں تو انیشلی تو ریڈ سیلز بریک ہونے کی وجہ سے چلز, مطلب ایک سردی سی محسوس ہوتی ہے, تیز بخار ہوتا ہے اور اس میں کپکپا رہا ہوتا ہے اور سردی کی کیفیت لگ رہی ہوتی ہے. ملیریا سے بچاؤ کے لیے ویسے تو کئی تدابیر ہیں, لیکن کیا اس کی کوئی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟ بدقسمتی سے ایک تو اس کی ٹائپس اور اینٹیجنز اتنے ہیں کہ کوئی ویکسین اب تک اس کی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے لیے جو لوگ نان ملیریل بیلٹ میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی انگلینڈ سے ٹریول کر رہا ہے پاکستان, تو ان کو 14 دن پہلے یا شاید 21 دن پہلے کچھ خاص میڈیسنس کے استعمال کرنے کی تنبیہ کی جاتی ہے, یا ان کو پرسکرائب کی جاتی ہے, ان کو تجویز کی جاتی ہے. اور ڈیورنگ وہ اپنا اسٹے ان پاکستان بھی وہ دوا لیتے رہتے ہیں, پروفائلیکسسلی جس کو کہتے ہیں, پروفائلیکٹکلی اور پروفائلیکسس کے طور پہ, اور پھر جانے کے بعد بھی کچھ دن ان کو لینی ہوتی ہے. سو ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اگر نان رسک ایریاز میں رہ رہے ہیں اور رسک ایریاز میں ٹریول کرنا ہے تو آپ پہلے سے وہ میڈیسنز لینی شروع کر دیں, مگر کوئی ویکسین موجود نہیں ہے. اگر کسی شخص کو ملیریا ہو جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہوگا؟ میں آج بھی ہم یہ بتاتے ہیں, WHO کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایون اونلی ان دا فرسٹ ہاف آف, یعنی شروع میں انیشل اوائل میں, شروع کے دنوں میں 2022 کے کوئی 34 لاکھ مریض سسپیکٹڈ تھے ملیریا کے, جن میں سے 1,70,000 لیبارٹری ٹیسٹ میں کنفرم تھے. اور آج بھی ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں ملیریا سے, زندگیاں چھوٹ جاتی ہیں, لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے, بچے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے ہیں. ملیریا کو لائٹ نہ لیں. پاکستان آج بھی ہائی رسک ملیریا بیلٹ پہ, آج بھی ہمارے بہت سے پیارے ہمارا ساتھ ملیریا سے چھوڑ جاتے ہیں. اور گھر میں جتنے پڑھے لکھے گھرانے وہاں تو اور زیادہ تکلیف, ہاں ٹھیک ہے ملیریا ٹھیک ہو جائے گا. ارے بابا, آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کریں, اس کی میڈیسنز ہیں جو ایٹ ٹائم 0, 12 آورس, 24 آورس, 36 آورس کا ایک کورس ہے. علاج بہت اچھا اور آسان ہے اگر ٹائم پہ کر دیا جائے, اور نہیں کیا جائے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے اور ملیریا کی وجہ سے زیادہ جانیں جا رہی ہیں, نہ کہ کسی اور انفیکشن کی.